और वो कागज़ में लिपटा हुआ एक अदद भुट्टा उसकी तरफ बढ़ा दिया था। अलीज़े, आज मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे ख़ास चीज़ लेकर आया हूँ, और ये चीज़ बहुत ही ख़ास लोगों को दी जाती है। अगली बार उसके अल्फाज कुछ और होते। अलीज़े एक बार फिर दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो जाती। वो अपनी जेब में हाथ डालता और किट कैट का एक पैकेट उसे थमा देता। आज मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खतरनाक और पुरअसरार चीज़ दूंगा। अलीज़े एक बार फिर अंदाज़े लगाने में मसरूफ़ हो जाती है। वो 25-30 रुपए का एक बॉल पॉइंट उसे एक मुस्कुराहट के साथ पेश कर देता। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो तमाम उम्र तुम्हारे साथ रहेगा और तुम सारी उम्र इसको इस्तेमाल करती रहोगी। अलीज़ा फिर बूझने में नाकाम रही और उसके सामने एक किताब पेश कर दी। इस बार मेरा गिफ्ट सबसे यूनिक है। ये तुम्हें फिट और स्मार्ट रखेगा और तुमको कभी भी डाइटिंग करना नहीं पड़ेगी। च्युइंगम का एक पैकेट उसके सामने रखकर फरमाता, बस तुम हर बार भूख लगने पर इसे मुंह में डाल लेना। वो मज़े से कहकर चला जाता। बाज़ दफ़ा उसे हंसी आ जाती, बाज़ दफ़ा वो उलझ जाती, बाज़ दफ़ा उसे गुस्सा आता और बाज़ दफ़ा वो उम्र के बारे में सोच में पड़ जाती। उस दिन वो मार्केट से वापसी पर अपने साथ कुछ प्लांट्स लेकर आया था। देखो लीजे, ये प्लांट्स कैसे हैं। वो इन पौधों को लीजे को दिखा रहा था। आजकल वो हर बात में लीजे की राय लेना ज़रूरी समझता था। मैं कदाफी स्टेडियम के पास से गुजर रहा था, वहीं से मैं इन्हें लाया हूँ। अच्छे हैं। अलीज़ा ने एक नज़र प्लांट्स को देखा था और फिर उन्हें देखते हुए बड़े आम से अंदाज में तबसरा किया था। वो कुछ मायूस सा हो गया। सिर्फ अच्छे हैं? अलीज़ा ने कुछ उलझी हुई नज़रों से उसे देखा था। तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? अपनी राय दो कि अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, बुरे हैं तो क्यों बुरे हैं। उमर ने उसे समझाया। मैं प्लांट्स के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए सही राय देना तो बहुत मुश्किल है। आपको नानों से पूछना चाहिए, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि ये प्लांट्स कैसे हैं। उसने उमर से कहा, मैं हैरान हूँ कि तुम्हें गार्डनिंग से कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें नेचर से कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, मुझे नेचर तो अट्रैक्ट करती है, गार्डनिंग नहीं। इसने जैसे कतई तौर पर उसे बताया था। ये प्लांट्स कहाँ से लाए हो? नानो इसी वक्त लाउंज में आई थी, गद्दाफी स्टेडियम से। आप बताएं कैसे हैं? उसने फ़ौरन नानो से राय लेने की कोशिश की थी। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर कीमत क्या है इनकी? नानो ने फ़ौरन तारीफ की थी, मगर साथ ही सवाल भी दाग दिया था। उमर ने इंडोर प्लांट्स की कीमत बताई थी। तुम्हें ज़्यादा महंगे नहीं दे दिए उन लोगों ने? उनको पता चल गया होगा कि तुम बहुत देर के बाद यहाँ आए हो, इसीलिए उन्होंने तुमसे दुगनी कीमत वसूल की है। नानो ने कदरे अफसोस से कहा था। ये कौन सी नई बात है ग्रैनी? ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ये यहाँ का कल्चर है। वो कहते हैं ना, मेक है वाइल द सन शाइन्स। उसने बहुत अजीब से लहजे में कहा था। अलीज़ा ने चौंक कर उसे देखा। वो अब भी बोल रहा था, यहाँ सब कुछ बहुत ख़राब है। जो 100 रुपये की करप्शन कर सकता है वो 100 रुपये की करप्शन करता है, जो 2 रुपये की करप्शन कर सकता है वो 2 रुपये की करप्शन करता है। लेकिन इन सब चीज़ों से आप बहुत कुछ सीखते हैं। 1 रुपये की चीज़ 10 में ख़रीद कर कम अज़ कम आपको ये तो पता चलता है कि दूसरा अपने फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकता है। वो पहली बार इस तरह बातें कर रहा था, वरना पहले लीजे ने हमेशा उसे सरकार ट्रैफिक जाम के बारे में बोलते सुना था। तुम ज्वाइन करोगे ना सिविल सर्विस, तो फिर तुम चेंज कर लेना इन चीज़ों में जिन पर तुम्हें एतराज़ है। नानो ने उसे कहा था। वो ये एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। आप भी बहुत अजीब बातें करती हैं ग्रैनी। आपका क्या ख्याल है कि मैं सिविल सर्विस ये सब ठीक करने के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ? मुझे सोशल वर्क करने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी एक आदमी कोई तब्दीली नहीं ला सकता। मैं बदलना चाहूँ भी तो नहीं बदल सकता। यहाँ हर चीज़ इतनी रोटन और रस्टेड है कि जब तक अगर आप एक चीज़ ठीक करेंगे तो पहले वाली इस हालत में आ जाती है। वैसे ग्रैनी, आपने कभी इन बेटों को क्यों नहीं कहा? आपके तो सारे बेटे सिविल सर्विस में हैं। मेरी जनरेशन के लिए रिफॉर्म करना खासा मुश्किल काम है, मगर मुझसे पहले की जनरेशन ये काम आसानी से कर सकती है। तब लोग इतने बिगड़े हुए नहीं थे, इन्हें कंट्रोल करना आसान था। वो अब संजीदा हो गया। जब तुम्हारे पापा और अंकल ने सिविल सर्विस ज्वाइन की थी तो मैंने उन्हें बहुत सी नसीहतें की थी। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि तुम्हारे दादा ने भी। मैं आज तक हैरान हूँ कि वो चारों इन सारी नसीहतों को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता इन चारों को ज़िंदगी में क्या चाहिए था। मैंने और माज ने दुनिया की हर चीज़ दी थी। हमारे पास वो सब कुछ था जो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी था। मेरा ख्याल था कि इन चारों को इन चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, मगर मेरा ख्याल गलत था। इन चारों को अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ एक ही तादाद में नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में चाहिए थी। जब ज़हन में ये सब कुछ हो तो नसीहत उल्टा असर करती है। उनके साथ भी यही हुआ है। मैंने जितना उन्हें समझाने की कोशिश की, वो उमन की बात सुनते सुनते काट दी। उससे एक बात तो साबित हो जाती है कि ग्रैनी, आपकी बातों में असर नहीं था, या फिर शायद आपके समझाने का तरीका गलत था।
وجہ جو بھی ہو، بہرحال اب تو سب کچھ جیسا ہو رہا ہے ہونے دیں۔ چیزوں کو بدلنا ناممکن ہے، اور ناممکن کام کرنے کے لیے جن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ویسے لوگ ہماری قوم میں نہیں ہیں۔ میں تو فوراً سروس جوائن کرنے کے بعد ڈیڈی کی طرح عیش کرنا چاہتا ہوں، ویسے زندگی گزارنا چاہتا ہوں جیسی وہ گزار رہے ہیں۔ دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ میں آپ سے پلانٹس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے بات کا موضوع بدل دیا۔ علیزے بڑی بیزاری سے یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ میں ذرا ان پلانٹس کو لگوا لوں گرینی، آپ چلیں گی میرے ساتھ باہر لان میں؟ اس نے دادا کو انوائٹ کیا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے باہر نہیں جانا، کچھ کام کرنے ہیں مجھے، تم مالی کے ساتھ جا کر یہ پلانٹس لگوا لو، نانو نے اس سے کہا۔ میں اس لیے آپ کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لان میں جگہ سیٹ کر لیں ان پلانٹس کے لیے، بعد میں آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو کہ میں نے غلط جگہ پر پلانٹس کیوں لگوا دیے۔ نہیں مالی اچھا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ یہ کہاں ٹھیک لگ رہے ہیں اور کہاں نہیں، تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی تم جہاں سے بھی پلانٹس لگاؤ گے مجھے برا نہیں لگے گا، کیونکہ وہ تمہارے لگائے ہوئے پلانٹس ہوں گے۔ عمر نے نانو کی بات پر مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ علیزے نے نانو کی آنکھوں میں چمک کو کچھ اور گہرا ہوتے دیکھا۔ ایسے ان دونوں کی مسکراہٹیں بری لگتی تھیں۔ چلو لیزے، ہم دونوں پلانٹس لگواتے ہیں، عمر نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے آفر کی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مجھے گارڈننگ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر بھی آپ مجھے ساتھ لے کر جا کر کیا کریں گے؟ علیزے نے سنجیدگی سے اسے کہا تھا۔ تم آؤ تو دلچسپی بھی پیدا ہو جائے گی، میں اسی لیے تو تمہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں، عمر نے بڑے حشاش پشاش لہجے میں اس سے کہا تھا۔ نہیں، میں نے آپ سے کہا۔ علیزے نے ایک بار پھر کچھ کہنے کی کوشش کی تھی مگر نانو نے اس کی بات کاٹ دی۔ کم آن علیزے، جب وہ بار بار تم سے کہہ رہا ہے تو اتنا نخرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلی جاؤ اس کے ساتھ۔ علیزے نے نانو کے چہرے کو دیکھا تھا، وہاں ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ عمر ملازم کو پودے اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ باہر لان میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد عمر بھی لان میں نکل آیا۔ وہ بے مقصد لائن میں چکر لگانے لگی۔ عمر مالی کے ساتھ مل کر لان میں پودے لگوا رہا تھا، ساتھ میں وہ علیزے سے بھی رائے لیتا رہا۔ وہ ہوں ہاں میں جواب دے کر اس کے پاس سے ہٹ جاتی۔ وہ مالی سے پودے لگواتے ہوئے خاصے غور سے اس کے چکروں کو دیکھتا اور کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے میں مالی نے سارے پودے لگا دیے تھے۔ عمر نے واپس اندر جانے کے بجائے اپنے کمرے میں رکھے ہوئے انڈور پلانٹس بھی باہر ہی منگوا لیے تھے۔ علیزے نے بیزاری سے ملازم کو انڈور پلانٹس کو باہر لاتے دیکھا۔ ان پلانٹس کی کٹنگ وغیرہ کر دیتے ہیں، پھر کل تک انہیں یہیں لان میں ہی رہنے دوں گا تاکہ انہیں کچھ روشنی وغیرہ مل جائے۔ تم بھی ان پلانٹس کو تراشنا شروع کر دو تاکہ کام جلدی ختم ہو جائے۔ اس نے علیزے کو پاس بلا کر اسے ایک کینچی تھما دی۔ وہ بے دلی سے پودوں کی کٹنگ کرنے لگی۔ عمر بڑی دل جمی اور مہارت سے پودوں کی تراش خراش کر رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ پودوں کے بارے میں بھی اسے کچھ نہ کچھ بتا رہا تھا۔ وہ کارڈینیا کی کٹنگ کر رہی تھی کہ اس نے عمر کو کہتے سنا کہ یہ میرا سب سے زیادہ فیوریٹ پلانٹ ہے۔ وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ اس پلانٹ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے زندگی میں بہت زیادہ چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، مگر جن چیزوں میں ہے ان سے بہت دلچسپی ہے۔ یہ سارے پلانٹس بھی ان چیزوں میں شامل ہیں۔ پتہ ہے لیزے، یہ پلانٹس بعض دفعہ مجھے اپنے فرینڈس کی طرح لگتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے یہ میری آواز سنتے ہیں، شاید جواب بھی دیتے ہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب مجھے انڈور پلانٹس لگانے کا شوق پیدا ہوا۔ شاید میں 7 یا 8 سال کا تھا جب اپنے ہاتھوں سے ایک پلانٹ لگایا تھا۔ بعد میں تو جیسے عادت سی ہو گئی۔ یہ میرے کمرے میں ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کمرے میں کوئی اور زندہ چیز موجود ہے جو سانس بھی لیتی ہے اور شاید میرے وجود کو بھی محسوس کر لیتی ہے۔ علیزے کو اس وقت یوں لگا جیسے اس کا دماغ خراب ہے۔ اس نے کچھ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ تم سوچ رہی ہوگی میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ عمر نے اس کا ذہن پڑھ لیا تھا، وہ گڑبڑا گئی تھی۔ تم اگر ایسا سوچ رہی ہو تو غلط نہیں سوچ رہی، ہو سکتا ہے میرا دماغ واقعی خراب ہو، مگر میں جس کلچر جس سوسائٹی سے آیا ہوں وہاں سب کے دماغ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب انسانوں سے آپ کی محبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر چیزوں سے محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے باہر لوگوں کو جانوروں سے محبت ہوتی ہے، پلانٹ سے محبت ہوتی ہے، پینٹنگ سے محبت ہوتی ہے، میوزیم، آرٹ گیلریز اور تھیٹر سے محبت ہوتی ہے۔ میں بھی اسی ماحول میں پیدا ہوا ہوں، وہیں بڑا ہوا ہوں، مجھے بھی انسانوں کے بجائے چیزوں سے محبت ہے۔ ٹھنڈے ملک میں رہتے رہتے بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی کولڈ بلڈڈ جانور بن گیا ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ ہے نا مزے کی تھیوری، کولڈ بلڈڈ اینیملز؟ اس نے علیزے سے پوچھا تھا، مگر علیزے کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس سے اس کی رائے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ خود ہی اپنے جملے کو انجوائے کر رہا تھا۔ سنجیدہ گفتگو کرتے کرتے وہ اچانک مذاق کرنے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر غور سے اسے دیکھتی رہی، جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، اور عمر جہانگیر سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکی تھی۔
وہ کچھ بولتے بولتے بات بدل گیا۔ بڑی مہارت کے ساتھ اس نے سب کچھ کیموفلاج کر لیا تھا اور یہ کام کرنے میں کوئی اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وائٹ کلر مجھ پر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے نا لیزے؟ اس نے یکدم سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بے خوفی اور بے تکلفی سے پوچھا تھا، اور خاص طور پر ورساچی کی شرٹس۔ الیزے اس کے سوال سے زیادہ مسکراہٹ سے گڑبڑائی تھی۔ ایسے سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ اس نے عمر جہانگیر کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے کچھ جھیم کر کہا تھا۔ مجھے کیا پتا کون سا کلر اچھا لگتا ہے؟ وہ اب سامنے رکھے ہوئے پلانٹس کو سنوارنے لگی تھی۔ اوہ، میں نے سوچا شاید یہ کلر بہت سوٹ کر رہا ہے، اس لیے تم اتنی دیر سے اتنے غور سے میرا چہرہ دیکھ رہی ہو۔ الیزے نے عمر کے چہرے کو دیکھا تھا جس پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ اسے ان تاثرات کے اصلی یا نقلی ہونے کو شناخت کرنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ پھر اطمینان کے ساتھ پلانٹ کے ساتھ مصروف تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کو غور سے دیکھوں؟ میں آپ کو صرف دیکھ رہی تھی، اس نے سرخ چہرے کے ساتھ وضاحت دی۔ اور کافی دیر سے بھی تو دیکھ رہی تھی۔ دیر سے اس لیے دیکھ رہی تھی کیونکہ آپ بات کر رہے تھے، اس نے جیسے احتجاجاً کہا تھا۔ اچھا سوری، مجھے ایسے ہی غلط فہمی ہو گئی۔ اصل میں لیو ہوں نا، اس لیے مجھے ایسی غلط فہمیاں اکثر ہوتی ہی رہتی ہیں، اس نے بڑے دوستانہ انداز میں معذرت کرتے ہوئے وضاحت کی۔ مگر اس بار الیزے نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ناگواری سے اپنے سامنے پڑے ہوئے پلانٹس کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے کینچی اٹھا کر اسے کن اکھیوں سے دیکھا۔ وہ کدال کے ساتھ مٹی نرم کر رہا تھا۔ الیزے نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے سامنے پڑے ہوئے پودے کی ایک بڑی شاخ کاٹ دی۔ سر اٹھا کر اس نے ایک بار پھر عمر کی طرف دیکھا تھا اور دھک سے رہ گئی۔ وہ اسی کی طرف متوجہ تھا، بہت غور سے دیکھتے ہوئے۔ اس کا اپنا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر پائی کہ وہ کس وقت اس کی طرف کب متوجہ ہوا تھا، اور کیا اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ… سوری، پتہ نہیں یہ کیسے کٹ گئی، میں تو بڑی احتیاط سے انہیں کاٹ رہی تھی، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اپنی بات کے جواب میں اس نے عمر جہانگیر کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھرتے ہوئے دیکھی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، تم دیکھنا اب یہ بہت تیزی سے بڑھے گا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ مجھ سے جب بھی کوئی پلانٹ اس طرح کٹتا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس نے عجیب سی منطق پیش کی تھی۔ وہ اس کی اس حالت سے بالکل متاثر نہیں ہوا تھا۔ وہ دم سادے ہونٹ بھینچے چند لمحوں تک دیکھتی رہی۔ وہ ایک بار پھر پلانٹس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، پھر ایک دم وہ اٹھ کر اندر بھاگتی چلی گئی۔ عمر جہانگیر نے پرسکون انداز میں اٹھا اور اسے بھاگتے ہوئے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر اس نے اس پودے کی کٹی ہوئی شاخ کو اٹھا لیا تھا۔ لانج میں داخل ہونے سے پہلے اس نے ایک بار مڑ کر پیچھے دیکھا تھا تو عمر پودے کی اس کٹی ہوئی شاخ کو اٹھا رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور سے دروازے میں رک گئی، کچھ دیر تک اس شاخ پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ وہ دور سے اس کے تاثرات نہیں دیکھ پائی تھی مگر دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اسے اس شاخ کو گاڑتے دیکھا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی اندر آ گئی تھی۔